اب یہ اللہ کی مرضی چلے گی اللہ کے گھر میں، میری اور آپ کی مرضی نہیں چلے گی۔ اب اللہ کے نبیوں کی مرضی چلے گی اللہ کے گھر میں۔ زوال اسی وقت آتا ہے جب اللہ کے گھر سے اللہ کی رائے نہ نکلے، میری مرضی اور آپ کی مرضی پیدا ہو جائے۔ آج مسجدوں کو ہم نے اللہ کی رائے، اللہ کے رسول کی رائے سے محروم کر دیا۔ مسجد سے میری آواز اٹھتی ہے، مسجد میں بیٹھنے والا، ممبر پہ بیٹھنے والا امام، اس کو ملازم سمجھتے ہیں۔ ہم آپ کو تنخواہ دیتے ہیں، آپ ہمارے ملازم ہیں۔ جس کو آپ ملازم سمجھتے ہیں اس کے پیچھے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ وہ آپ کا امام ہے، وہ آپ کا ملازم نہیں ہے۔ جس کو امام سمجھتے ہیں اس کے پیچھے تو نماز ہوگی، جس کو ملازم سمجھتے ہیں اس کے پیچھے آپ کی نماز کیسے ہوگی؟ آپ اس سے کیسے رہنمائی لیں گے؟ آج تصورات ہی بدل گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر سے مسجدوں کی تعمیر کا نیا دور دے رہے ہیں۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر سے عبادت گاہوں کی تعمیر کا نیا دور بتا رہے ہیں، اس کا اسلوب متعین کر رہے ہیں، اس کا طریقہ کار متعین کر رہے ہیں، اس کے لیے رجال کار متعین کر رہے ہیں، ان کے لیے نصاب متعین کر رہے ہیں، ان کے لیے تعلیم و تربیت کا وحی کا نظام متعین ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کا جو قرآن نقشہ بیان کرتا ہے، یہ قیامت تک کے آنے والی اس صدائے حق کے لیے، قیامت تک کے آنے والے مذاہب کی، عبادت گاہ اور مساجد کی تعمیر کی بنیادیں ڈال کر مسلمانوں کو سمجھا رہا ہے کہ تم ہر دور میں ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے نمائندے بن کر اپنے اپنے دور کی، اپنے اپنے علاقوں کی بیت اللہ کی بیٹیاں، یہ مسجدیں بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کی تعمیر و ترقی کو اسی طرح خیال رکھنا ہے۔ اب اللہ نے اعلان کروائے ابراہیم علیہ السلام سے کہ یہاں آنے والے لوگوں کو اکٹھا کرو، یہاں سے ذہن جائے، ایک دین کا ذہن، توحید کا ذہن، اللہ کے تعلق کا ذہن یہاں سے پیدا ہو۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر سے ایک نیا دور، سٹیپ بائی درجہ بدرجہ اس کے ارد گرد ایک نیا ماحول بنا رہے ہیں۔ قرآن جس کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اللہ ہمیں قرآن سے رہنمائی لینے کی توفیق نصیب کرے۔ اللہ ہمیں حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں صحابہ کی زندگی کی رہنمائی قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام، ان کے سلسلہ خیر کے آج تک کے جتنے جانشین ہیں، ان کی رہنمائی میں واپس آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔